حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو وہ روتے ہوئے مدینے کی گلیوں میں دوڑنے لگا۔ پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں ڈوب کر کھائی میں جا کے مرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انسانوں سے، حیوانوں سے، پرندوں سے، چرندوں سے، جمادات سے، نباتات سے اور ہر چیز سے بے انتہا محبت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مہربان تھے جس کی مثال نہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے، ایک واقعہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا میں سے گزر رہے تھے۔ کسی ندا دینے والے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے کوئی چیز نظر نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ غور سے دیکھا تو وہاں ایک ہرنی بندھی ہوئی نظر آئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نزدیک تشریف لائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی کے قریب ہوئے اور اس کے پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بلا رہی ہیں؟ اس نے عرض کیا، اس پہاڑ میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہیں جس کو میں نے ابھی جنا ہے، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بس آپ مجھے آزاد کر دیجئے کہ میں جا کر انہیں دودھ پلا سکوں، پھر دودھ پلا کے میں واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم ایسا ہی کرو گی؟ یعنی تم واپس آ جاؤ گی؟ تمہاری کیا گارنٹی ہے کہ تم واپس آ جاؤ گی دودھ پلا کے؟ اس نے عرض کیا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دے یا اللہ ناراض ہو جائے کہ میں نہ آؤں۔ میں ضرور آؤں گی، میرا وعدہ ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ گئی، اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا اور پھر واپس لوٹ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دوبارہ باندھ دیا۔ پھر اچانک وہ اعرابی جس نے اس ہرنی کو باندھ رکھا تھا یا اس نے شکار کیا ہوا اور قید کر رکھا تھا متوجہ ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو آزاد کر دو۔ پس اس اعرابی نے اسے فوراً آزاد کر دیا اور وہاں سے دوڑتی ہوئی نکلی اور وہ یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ یعنی کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک اور واقعہ ہے جو کہ حدیثوں میں ملتا ہے جس کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافی لوگ تھوڑی دور پر بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک دیہاتی آدمی گزرا۔ اس نے کافروں سے پوچھا کہ یہ سامنے لوگ جو بیٹھے ہیں کون بیٹھے ہیں؟ کافروں نے بتایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا، یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ کافروں نے کہا، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میری مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے، شرک چھوڑ دو، کفر کرنا چھوڑ دو، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس لیے میری اتباع کرو، اللہ کو ایک مانو، میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ یہ کہتے ہیں۔ دیہاتی کے ہاتھ میں مری ہوئی یا کوئی گوہ تھی۔ یہ چھپکلی کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، یہ دیواروں پر چپک جاتی ہے، اور اس دیہاتی نے حضور کے سامنے وہ گوہ پھینکتے ہوئے کہا، اے محمد، اگر یہ گوہ گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس دیہاتی نے مذاق اڑانے کے لیے حضور سے یہ باتیں کہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اس گوہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا، اے گوہ اٹھ جا
اور گواہی دے۔ یہ سن کر وہ مری ہوئی گو نے اپنی آنکھیں کھولی، حضور کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر باہر نکلے تو سامنے بھیڑوں کا ایک گروہ کھڑا ہوا تھا۔ بھیڑوں کو دیکھ کر صحابہ کرام ڈر گئے، کیونکہ وہ خونخوار تھے، انسانوں کو، جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام خوفزدہ ہوئے، ڈرے کہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ ان بھیڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی آواز میں کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سب بھیڑیاں ہیں، ہمارا کھانا گوشت ہوتا ہے، ہم بکریوں کا شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، اب ہمیں آپ کی محبت میں آپ کے صحابہ کرام کی بکریوں کا شکار کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن ہم گوشت کھائے بغیر زندہ بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ ہم بھیڑوں کے لیے روزانہ کی کوئی ایک بکری مقرر فرما دیں تاکہ ہم دوسری بکریوں کو شکار نہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہم اپنی پالی ہوئی بکریوں کو ان خونی بھیڑوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بھیڑیوں سے فرمایا، اے بھیڑیوں، تم بکریوں کو شکار نہیں کرنا چاہتے اور یہ صحابہ کرام اپنی بکریاں دینا نہیں چاہتے، اس لیے اب یہ مسئلہ تمہارے ہی حوالے ہے کہ جو بکری تمہارے ہاتھ لگے تم اسے اپنا کھانا بنا لینا، میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر وہ سارے بھیڑیا روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ اور اسی طرح سیرت کی کتابوں میں اس گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی نہ ہوتے اور آپ کو کسی صحابی کا بلانا ہوتا تھا تو آپ یافور کو حکم دیتے، اے یافور، جاؤ ابو بکر کو بلاؤ یا عمر کو بلاؤ یا فلاں صحابی کو بلاؤ، تو یافور پھر دوڑتا ہوا ان صحابی کے دروازے پر جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا، وہ صحابی باہر نکلتے، سامنے یافور کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا آیا ہے، اور پھر وہ صحابی جلدی سے بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں۔ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا حضور کے کمرے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینہ کی گلیوں میں تیز تیز چلاتا ہوا دوڑنے لگا، پورا دن دوڑتا رہا، آخر کھائی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس طرح کے بے شمار جانور تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ اتنی شفقت تھی جس کی کوئی مثال نہیں، سبحان اللہ۔